السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قصص النبیین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا پہلا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا ہے، آدم، ابلیس اور حوا علیہ السلام کا۔ اس سلسلے کا آج چھٹا سبق ہے ہمارا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی، یہ ہیڈنگ دی ہے علامہ ابن کثیر نے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آسمان پر تھی یا زمین پر تھی۔ اس اختلاف کا حل اور اس کی وضاحت ضروری اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی، جس کا نام جنت الماوا ہے، کیونکہ آیات اور احادیث کا ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَأَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ الجنہ پر الف اور لام عموم کا ہے اور نہ معبود و لفظی کے لیے ہے، بلکہ عہد ذہنی کے لیے ہے، اور وہ عرف شرع میں جنت الماوا ہے، یعنی آسمان والی جنت۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا، اس کے متعلق وضاحت آئندہ آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے، جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں۔ تو وہ جواب میں فرمائیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا۔ یہ حدیث قوی، واضح اور عمدہ دلیل ہے کہ وہ جنت الماوا ہے، لیکن یہ استدلال اعتراض اور تنقید سے خالی نہیں ہے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب جانے کا مکلف بتایا گیا، اور جنت احکام تکلیفیہ کے بجا لانے کی جگہ نہیں، اور اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے، اور وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں۔ اور یہ قول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفیان بن عینیہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور اسی قول کو ابن قتیبہ نے المعارف میں اور قاضی منظر بن سعید البلوطی نے اپنی تفسیر میں اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور اس کے متعلق علیحدہ ایک رسالہ بھی تصنیف کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں سے بھی یہی قول انہوں نے نقل کیا ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن عبد الرازی بن خطیب الرأی نے اپنی تفسیر میں ابی القاسم بلخی اور ابی مسلم اصبہانی سے یہ قول نقل کیا ہے۔ قرطبی نے معتزلہ اور قدریہ سے بھی یہ قول نقل کیا ہے۔ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں بھی اس کی صراحت ہے، اور ابو محمد بن حزم نے الملل والنحل میں اور محمد بن عطیہ نے اپنی تفسیر میں اس اختلاف کو نقل کیا ہے۔ ابو عیسیٰ الرمانی نے نقل کیا ہے اور پہلا قول جمہور کی طرف منسوب کیا ہے۔ ابو القاسم راغب اور قاضی ماوردی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جس جنت میں آدم و حوا بسائے گئے، اس کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جنت الخلد تھی، دوم یہ کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اور اس کو امتحان گاہ بنایا تھا، اور وہ جنت الخلد نہیں تھی جو حقیقت میں دار الجزا ہے اور امتحان گاہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ دارالامتحان کے طور پر الگ ایک جنت یا باغ کے قائل ہیں، ان کا مزید آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ آسمان میں ایک باغ جنت تھی جسے آدم و حوا کو اتارا گیا، یہ حسن کا قول ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، کیونکہ اس میں آدم و حوا علیہ السلام سے امتحان لیا گیا تھا کہ تم نے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ابن یحییٰ
کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد کی بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قاضی ماوردی کے کلام میں 3 اقوال کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس مسئلہ کے بارے میں متوقف ہیں، یعنی انہوں نے اس سے متعلق خاموشی اختیار کی ہے۔ ابو عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق 4 اقوال نقل کیے ہیں۔ 3 تو ماوردی والے مذکورہ اقوال ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے، اور چوتھا توقف کا ہے، یعنی اس سے متعلق کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ابو ہاشم جبائی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جنت تھی تو آسمان میں، لیکن معروف جنت الماوا نہ تھی۔ دوسرے قول یعنی وہ جنت زمین میں تھی والوں نے ایک سوال پیش کیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم ہوا۔ یہ حکم شرعی اور تکلیفی نہیں تھا کہ جس کی مخالفت ممکن ہوتی، وہ تو اللہ کا ایک تقدیری اور کوئی اور انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہاں سے ذلیل اور راندہ حالت سے نکل جا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا پس اس سے نکل جا، تو یقیناً راندہ ہے، اس سے نکل جا یا اتر جا۔ منہا میں ضمیر جنت یا آسمان یا شیطان کے مرتبہ و منزلہ کی طرف لوٹتی ہے۔ ضمیر کسی کی طرف بھی لوٹتی ہو، یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا ہے، اللہ کی تقدیر والے فیصلے کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ وہاں سے گزر سکتا تھا۔ اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب ہوا کہ کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ان سے قسمیں کھائیں اس لیے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھکا لیا۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا ہے، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے یا تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ اس قول والوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ طلب کیا اور آپ کے بیٹے انگور لینے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اب واپس چلو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، پھر ان کو غسل دیا، خوشبو لگائی، ان کو کفن دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اور فرشتوں کی ایک جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا اور کہا کہ تمہارے فوت شدگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہی حدیث مکمل سند اور مکمل الفاظ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تذکرہ میں آگے دوبارہ آئے گی۔ اور اس روایت سے اس طرح سے استدلال کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پہنچنا ممکن نہ ہوتا تو بنی آدم اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جاتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی نہ کہ آسمان میں۔ واللہ عالم۔ اور مزید انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ اس آیت اسکن انت وزوجک الجنہ میں یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی معبود کی طرف اشارہ نہیں ہے، اور اس سے مراد وہ جنت ہے جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ آدم علیہ السلام زمین سے پیدا ہوئے
اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے اس کی مثال بھی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اس آیت میں الجنہ کا الف اور لام عموم کے لیے نہیں ہے، اور کسی معبود لفظی کا ذکر بھی نہیں ہوا، اس لیے معبود ذہنی مراد ہوگا جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے، اور وہ باغ ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ حبوط یعنی اترنا صرف آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیلا یا نوح بت بسلام منا و برکات علیک، سورہ ہود آیت نمبر 48۔ جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تھی اور پانی روئے زمین سے خشک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کی طرف اترو، تمہارے لیے تمہارے ساتھیوں کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہوگی۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، البقرہ 61۔ تم شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہاں وہی چیز ہوگی جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، سورۃ البقرہ 74۔ اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ احادیث اور لغت میں اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل صورتحال بھی یہی ہے، اور ایسا کہنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا تھا وہ زمین کے باقی علاقوں سے بلند و شاداب پہاڑی تھی۔ اس میں ہر طرح کے پھل اور درخت، سائے، نعمتیں، تازگی اور سرور تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا اِنَّ لَكَ ان لا تجوع فیہا ولا تعرا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 118۔ بے شک تجھے اس میں بھوک نہیں لگے گی اور تو ننگا نہیں ہوگا، یعنی تیرا باطن بھوک کے ساتھ اور تیرا ظاہر ننگا ہونے کے ساتھ ذلیل نہیں ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأَ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 119۔ اور بے شک تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، یعنی باطنی طور پر تجھے پیاس کی گرمی اور ظاہری طور پر سورج کی گرمی کا احساس نہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی اس جگہ اس لیے ذکر کی کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق اور ربط ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے کھا لیا تو ان کو ایک ایسی زمین میں اتارا گیا جس میں محرومی، محنت، مشقت، سختی، امتحان اور آزمائش ہے، اور اس میں رہنے والوں کو آپس میں دین و مذہب، اخلاق، عادات اور معاشیات، اقوال و افعال کے لحاظ سے اختلاف ہے، جو ایک سخت امتحان کی ایک شکل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، البقرہ 36۔ اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنے کی ایک جگہ ہے اور ایک وقت متعین تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس سے بھی لازم آتا ہے کہ وہ آسمان میں تھے، اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وعد الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفا، سورہ اسراء آیت نمبر 104۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے جائیں گے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ زمین میں تھے، آسمان میں نہیں تھے۔ زمین پر سکونت اختیار کرنے کے حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلے زمین پر نہ تھے۔ مذکورہ نظریہ کے حامل علماء کی رائے ان لوگوں کی تائید نہیں کرتی جو جنت اور جہنم کے آج موجود ہونے کے انکاری ہیں، اور نہ ہی ان کے نظریہ سے
جنت کے وجود کا انکار لازم آتا ہے، اور جن علماء سلف اور خلف سے آدم علیہ السلام والی جنت کے زمین میں ہونے کی بات نقل کی جاتی ہے، وہ سب کے سب جنت اور جہنم کے وجود کے قائل ہیں۔ قرآنی آیات اور صحیح حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سے مراد یہ ہے کہ شیطان نے ان کو جنت سے بہکا دیا اور ان کو نعمتوں اور خوشی سے نکال کر مشقت، تھکاوٹ اور محنت کی طرف دھکیل دیا۔ اس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اللہ کی نافرمانی کو ان کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیا، جیسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے آیت نمبر 20 میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس میں رہو گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں، اور ان کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا پکا اور سچا خیر خواہ ہوں۔ جیسے کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے متعلق کروں کہ جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی نعمتیں اور لازوال بادشاہی تمہیں حاصل ہوگی؟ لیکن شیطان کی طرف سے یہ جھوٹ اور فریب تھا، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو شیطان نے شجرۃ الخلد کی ہمیشگی کا درخت ممکن ہے اس کا وجود بھی نہ ہو، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اس کے متعلق ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اور یہ روایت غندر اور حجاج نے شعبہ کے واسطہ سے نقل کی ہے، اور ابو داؤد طیالسی نے بھی شعبہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ غندر فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا کہ یہ اتنا بڑا درخت ہمیشگی کا درخت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اور کسی نے بیان نہیں کیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 22 میں، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ لیا، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کام پر اکسایا تھا، جیسے درج الحدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب اور بدبودار نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ جامع الصغیر للسیوطی حدیث نمبر 7561۔ اور فرمایا، یہ روایت احمد، دارقطنی، بخاری، مسلم سب نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ اور کتاب تورات جو اس وقت اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو ایک سانپ جو نہایت خوبصورت شکل میں تھا اور بہت ہی بڑی جسامت والا تھا، اس نے رہنمائی کی تھی اس درخت کے پھل کھانے کی، اور اس کے کہنے پر حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا تھا۔ اور اس مذکورہ روایت میں ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور پتہ چلا کہ وہ تو ننگے ہیں، پس انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ننگے تھے۔ بخاری، مسلم، ترمذی شریف، دارقطنی، احمد بن حنبل وغیرہ۔ حضرت وہب بن منبہ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ ان کے شرمگاہوں پر ان کا لباس صرف نور تھا۔ موجودہ تورات کی یہ روایت تحریف شدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید جو پہلے والی کتابوں کا نگران اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ یہ بتلا رہا ہے کہ آدم و حوا پر لباس موجود تھا۔ قرآن میں ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 27،
وہ ان دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ ان کو شرمگاہیں دکھائے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ سے تورات کی مذکورہ بات کا رد ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ لمبے قد والے تھے، گھنے بالوں والے تھے، گویا کہ وہ کھجور کا لمبا درخت ہے۔ جب انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا لباس ان سے اتر گیا۔ سب سے پہلے ان کی شرمگاہ ان کے لیے ظاہر ہو گئی۔ جب ان کی نظر اپنے اوپر پڑی تو وہ جنت میں بھاگنے لگے۔ ایک درخت نے ان کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو کہا، اے اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا، یہ سب کچھ تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کے وہ پتے جن سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنے سطر کو چھپایا تھا، وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ اس حدیث کی سند حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحیح ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اہل کتاب سے حاصل کی ہے۔ آیت کے الفاظ عام ہیں اور اگر اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔